السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں داستان حیات بائی زہرا بنت خالد پارٹ 13۔ آیان اور عمر جس مشن میں ساتھ ساتھ تھے، اس کے ساتھ ساتھ باقی مشنز بھی جاری تھے کیونکہ معاملہ کافی حد تک لمبا تھا۔ عمر کو اس مشن کے لیے لا ڈپارٹمنٹ کا حصہ بننا تھا، تو اس طرح وہ حیات اور لاریب کے بیچ میں ہی تھا۔ وقتاً فوقتاً عمر آیان کو حیات کے بارے میں آگاہ کرتا رہتا تھا اور وہ جواباً خاموش رہتا تھا۔ کبھی کبھار چپکے سے اس کے ہاسٹل روم کے باہر ایک درخت کی چھاؤں میں کھڑا ہو جاتا اور کئی گھنٹوں حیات کو سوچوں میں گھڑا دیکھا کرتا تھا۔ 4 سال جس اذیت اور صبر سے گزارے تھے، وہ آیان، عمر یا ان کا خدا جانتا تھا۔ جب کبھی وقت ملتا تو حیات کی طرح چاند کو تکتا رہتا اور اس کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ وہ حیات کو کبھی یاد نہیں کرتا تھا کیونکہ یاد ان کو کیا جاتا ہے جسے انسان بھول جائے، اور آیان تو کبھی حیات کو بھول ہی نہیں سکتا تھا۔ 4 سال گزر چکے تھے اور اس ظالم کی یاد عروج پر تھی۔ اب وہ بہت کم ہی یونی جایا کرتا تھا کیونکہ اس مشن کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کا وقت آ پہنچا تھا، اور یہ بہت حساس وقت تھا، تو وہ کسی قسم کی کوئی گڑبڑ افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ جون کا ماہ تھا اور وہ اسلام آباد آیا ہوا تھا۔ دشمن جاں کو دیکھنے کی خواہش ہوئی، مگر مشن پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا تھا۔ تبھی عمر کے بتانے پر معلوم پڑا کہ سیمسٹر بریک چل رہا تھا، جس وجہ سے حیات اور لاریب لاہور آ چکی تھی۔ اسی دن سعدیہ کی کال آئی اور نفیسہ نے اسے ایبٹ آباد جانے کی اطلاع دی۔ آیان کا عمیر اور نفیسہ سے رابطہ تھا، وہ ایبٹ آباد جانے کے فیصلے پر گڑبڑایا۔ نہیں خالہ، آپ وہاں نہیں جائیں گے۔ آیان نے ان کی بات سن کر پہلو بدلا تھا، مگر تمہارے انکار کی کوئی معقول وجہ؟ سعدیہ نے حیرت سے پوچھا تھا، تو آیان نے ضبط سے آنکھیں میچھی۔ اب کیا بتاتا انہیں کہ کیا وجوہات ہے؟ پھر گہری سانس بھرتا انہیں جانے کی اجازت دے گیا۔ اضطراب اس کے چہرے پر پھیل چکا تھا۔ کال کاٹتے ساتھ ہی اس نے عمر کو کال ملائی اور سارا مسئلہ پیش کر دیا۔ کیا مطلب؟ تم بھابھی کو اس جگہ کیسے بھیج سکتے ہو جس جگہ وہ پروٹیکٹ نہیں ہے؟ پروٹیکٹ ہی نہیں، عمر نے شاکی انداز میں پوچھا۔ اسے آیان سے اتنی بڑی بیوقوفی کی امید نہیں تھی۔ انہیں روکنے کا کوئی معقول جواز نہیں تھا میرے پاس، آیان نے اپنے لب قطرتے ہوئے کہا تھا۔ اف کیپٹن، کب عقل آئے گی تمہیں؟ عمر نے جیسے اس کی عقل پر ماتم کیا تھا۔ مجھے مسئلہ کا حل چاہیے عمر، وہ تڑک کر بولا تھا۔ خود سوچو، مجھے کچھ مت کہو، وہ بھی دو بدو بولا۔ یار عمر، میرا ایک کام کر دے، آیان نے کہا تھا کہ عمر نے اس کی بات کاٹی۔ نہیں کیپٹن، آیان افتخار میر، میں بالکل بھی اپنی بھابھی کا پیچھا کرتے ہوئے ایبٹ آباد تک نہیں جانے والا۔ وہ تمہاری ذمہ داری ہے، شاہر انکل نے بہت کچھ سوچ سمجھ کر تم سے نکاح کروایا تھا۔ عمر کے کہنے پر وہ خاموش ہوا اور کال کاٹ دی۔ اضطراب کے عالم میں یہاں سے وہاں ٹہلتا وہ کمرے کا چکر کاٹنے لگا۔ پھر وہ اٹھا اور سفری بیگ میں ضروری سامان ڈالا اور جانے کی تیاری پکڑی۔ ابھی وہ پیکنگ کر کے فارغ ہوا ہی تھا کہ اسے کال آئی۔ اس نے فوراً کال اٹینڈ کی کیونکہ اس کے سینئر کی کال تھی۔ دوسری طرف اسے کسی ایمرجنسی سچویشن میں بلایا گیا تھا۔ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وطن کے بلاوے پر دوڑا تھا۔ جاتے ہوئے اس نے عمر کو کال ملائی۔ تو عزت سے اپنی بھابھی کے پیچھے جائے گا یا جوتیاں کھانا پسند کرے گا؟ اور عمر چاہ نہ چاہ حیات لوگوں کے ساتھ ساتھ تھا، وہاں کی روایتی لباس میں ان لوگوں کا حصہ لگتا تھا۔ عمر نے واپسی پر سائم کے بارے میں مشکوک رائے دی تھی اور دوبارہ سے اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا تھا۔ مگر سیمسٹر شروع ہوتے ہی ایک روز آیان کسی کام سے یونی آیا ہوا تھا تو سائم کو حیات سے بات کرتے پایا۔ وہ پہچان گیا تھا کہ یہ سائم ہے کیونکہ عمر نے اس کی ساری تفصیلات بھیج دی ہوئی تھی۔ اس کے ماتھے پر تیور چڑھے مگر ضبط کرتا ہوا وہاں سے نکل گیا کیونکہ وہ پرسنل لائف کو پروفیشنل لائف سے مکس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ 2 دن بعد عمر نے اسے حیات، لاریب اور سائم کی بات کرتے ہوئے تصاویر بھیجی تھی۔ اسے پہلے ہی وہ زہر لگتے تھے، اب غصے سے دماغ کی رگیں واضح ہونے لگی تھی۔ سائم بلوچ، تمہیں پہلی بار چھوڑ دیا تھا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم میری بیوی پر نگاہ ڈالو، وہ غصے سے کہتا ہوا ایک مکہ دیوار پر جڑ گیا۔ آیان اگلے روز اسلام آباد میں تھا اور اپنے غصے پر قابو نہ کرتے ہوئے وہ گاڑی کی چابیاں اٹھاتا یونی کے لیے نکل گیا۔ وہ یونی پہنچ کر ماسک بھی کیپ اور گوگلز پہنے اپنی مطلوبہ کلاس میں جا پہنچا۔ دشمن جہاں لاریب سے کوئی بات کر رہی تھی، مسلسل اسے دیکھتا اپنی آنکھوں کی پیاس بجھانے کی تگ و دو میں تھا۔ پھر وہ جاتے ہوئے پلٹی اور نظر ڈال کر چلی گئی۔
وہ ہڑبڑا گیا۔ کیا اس کی نظروں کی تپش اتنی تھی کہ حیات پلٹ کر دیکھنے پر مجبور ہو گئی تھی؟ وہ کیسے بھول گیا کہ حیات ہمیشہ سے حساس تھی، ہر چیز فوراً نوٹ کر لینے والی، مگر اتنا تو اسے یقین تھا کہ وہ اسے نہیں پہچان پائی۔ وہ اس کے جاتے ہی اٹھا اور اس سے فاصلے پر پیچھے پیچھے چلنے لگا کہ اچانک وہ کسی لڑکے کے بلانے پر رکی۔ وہ پلر کے پیچھے اس طرح کھڑا ہوا کہ یوں لگتا تھا موبائل میں کوئی بہت ضروری کام کر رہا ہے۔ پھر وہ اس کی اور حمزہ نامی لڑکے کی باتیں سننے لگا۔ "وہ مس حیات، آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہے، ول یو میری می؟" حمزہ کی آواز پر ایان نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور ہاتھوں کی مٹھیاں ضبط سے بند کی۔ صائم کم تھا کہ آج وہ یہ بھی آ گیا۔ کیوں سب مل کر اس کے صبر کا امتحان لے رہے تھے؟ ماتھے پر پڑے بل واضح تھے، مگر وہ حیات کے جواب کا منتظر تھا۔ "مس حیات نہیں، مسز حیات۔" حیات کے الفاظ تھے یا خوشی کی نوید؟ اسے حیات کے منہ سے وہ الفاظ سن کر جو خوشی محسوس ہوئی تھی وہ ناقابل بیان تھی۔ کہاں وہ سمجھتا تھا کہ وہ اسے بھول گئی ہے اور کہاں بلکہ نہیں، کیا معلوم وہ صرف اس سے پیچھا چھڑوانے کے لیے کہہ رہی ہو۔ "میں جانتا ہوں آپ شادی شدہ نہیں ہے، بس مجھ سے پیچھا چھڑوانے کے لیے کہہ رہی ہے نا؟" اسے بھی یہی لگ رہا تھا۔ "مسز حمزہ، آپ نے صحیح کہا، میں شادی شدہ نہیں ہوں، میں نکاح شدہ ہوں، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میرے نکاح کو 4 سال ہو چکے ہیں۔" ایان کے چہرے پر تبسم پھیلا۔ "تم ہمارے گروپ میں نئے ہو اس لیے معلوم نہیں، ورنہ لارب نے پہلے ہی سب کو آگاہ کر رکھا تھا۔" حیات کے لہجے کی سختی پر ایان کے دل میں ٹھنڈک محسوس ہوئی تھی۔ حیات میں بہت سے بدلاؤ آئے تھے۔ سب سے بڑا بدلاؤ اس کی ڈریسنگ میں تھا۔ وہ لڑکی جو جینز شارٹ فراکس پہن کر بے پرواہی سے دوپٹہ گلے میں ڈالے پھرتی تھی، اب وہی لڑکی سادہ سے مگر نفیس کیپری شرٹ میں طریقے سے سر پر دوپٹہ جمائے ہوئے رہتی تھی۔ جس حیات کے بال کس کر ہائی ٹیل میں رہتے تھے، اب وہ ڈھیلی سی چٹیا یا پونی میں مقید ہوتے تھے۔ جس چہرے پر مسکراہٹ راج کرتی تھی، وہ چہرہ اب حد درجہ سنجیدہ رہتا تھا۔ اس نے اسے دور تک جاتے دیکھا اور پھر عمر کو کال ملائی۔ "ہیلو، یونی میں ہو؟" عمر کے جواب پر وہ سر ہلا گیا اور اگلا حکم صادر کیا۔ "جاوید کو لے کر ساتھ آؤ، ایک بندے کی ٹیوننگ کرنی ہے۔" ایان نے کہہ کر حمزہ کو دیکھا جو پارکنگ کی طرف جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ پارکنگ میں کھڑے بول رہے تھے کیونکہ حمزہ اپنی گاڑی میں بیٹھا فون پر بات کر رہا تھا۔ کیا کیا ہے اس نے بھائی؟ جاوید اس سے جونیئر تھا تو وہ ایان اور عمر کو بھائی ہی کہتا تھا۔ "تیری بھابھی کو پرپوز۔" ایان نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا تو عمر کے تیور چڑھے۔ "ایان یار، یہ نیک کام مجھے کرنے دے۔" عمر نے منت بھرے لہجے میں کہا تو ایان نے کچھ سوچا۔ چل تو کر لے اپنا شوق پورا، مگر خیال رہے کہ وہ تم لوگوں کو پہچانے نہ۔ "تو پھر میں لاہور کے لیے نکلتا ہوں۔" ایان نے کہا تو عمر چونکا۔ "تم صبح نہیں جا رہے تھے؟" "ہاں، مگر اب ضروری کام یاد آ گیا ہے۔" ایان نے کہتے ہوئے نظریں چرائی۔ "اور اس ضروری کام کا نام حیات ہے نا؟" عمر نے کہا تو ایان نے اسے گردن سے پکڑا۔ "دوبارہ بول جو بولا ہے۔" ایان نے غصے سے کہا تو جاوید ساری سچویشن سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرا مطلب تھا حیات بھابھی۔" عمر نے کہا تو ایان نے گردن پر مزید زور ڈالتے ہوئے کہا، "صرف بھابھی؟" ہاں بھابھی، صرف بھابھی۔ اب چھوڑ سالے، درد ہو رہا ہے۔" عمر نے کراتے ہوئے کہا تو ایان نے گردن چھوڑی اور اسے گھورتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا، اور عمر اور جاوید دوسری گاڑی میں بیٹھتے حمزہ کی دھلائی کرنے پہنچے تھے۔ ایان لارب اور حیات کی تھوڑی بہت گفتگو سن چکا تھا، جس سے اسے معلوم ہو گیا تھا کہ حیات اکیلی لاہور جا رہی ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے وہ اکیلی سفر کرے یہ اسے گوارا نہیں تھا۔ وہ اپنا سامان سمیٹتا اس کے ہاسٹل کی جانب چل پڑا اور اس کے ہاسٹل سے تھوڑے فاصلے پر گاڑی لا کھڑی کی، مگر باہر نہ نکلا۔ کچھ دیر بعد وہ نیلی قمیص شلوار کے ساتھ سفید دوپٹہ طریقے سے سر پر جمائے، کاندھوں پر بیگ پہنے باہر نکلی تو ایان کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ کیا بتاؤ کتنا مشکل ہے جن کے لیے جینا، ان کے بغیر جینا۔ وہ پورا راستہ اس کے پیچھے پیچھے تھا، کبھی وہ دونوں گاڑیوں کے درمیان فاصلہ زیادہ کر دیتا اور کبھی کم۔ اتنا تو وہ جان ہی چکا تھا کہ وہ ڈیش بورڈ پر موبائل رکھے کسی سے بات کرنے میں مصروف ہے۔ اسے خیریت سے گھر پہنچا کر وہ میر ہاؤس روانہ ہو گیا۔ جب تجھے لگا کہ تجھے چاہ تھی میری، میں قریب تھا تیرے، میری بات کا یقین کر۔ قلم زہرا بنت خالد۔ اگلے روز وہ ناشتہ کر کے اپنے کام سے نکل رہا تھا کہ عمیر کی کال آئی۔ "ہاں عمیر، خیریت؟" اس نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور اپنی تیاری پر ایک نظر ڈالتا دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، مگر دوسری طرف اس کے قدم تھمے۔ "تم فکر مت کرو، میں دیکھتا ہوں۔" اس نے تسلی دے کر فون رکھ دیا، مگر ماتھے پر شکنوں کا جال بچھ چکا تھا۔ اس نے غصے سے ایک مکہ دیوار پر جڑ دیا۔ خود کا ہاتھ زخمی ہو گیا تھا، مگر پرواہ کس سے تھی؟
سائم بلوچ، تم کیوں میرے راستے میں آ رہے ہو؟ میری دشمنی صرف تمہارے باپ تک ہے۔ تم نے خود کو خود ہی میرے سامنے پیش کیا، میری بیوی کے آگے پیچھے منڈلا کر۔ وہ غصے سے کہتا ہوا تیزی سے کمرے سے نکل گیا اور عمر کو کال ملائی۔ گدھے، تجھے میں نے کہا تھا کہ سائم پر نظر رکھنا، وہ یونی تک پہنچ گیا اور حیات کے آگے پیچھے منڈلاتا پھر رہا ہے اور تجھے علم نہ ہوا۔ آیان نے گاڑی ڈرائیو کرتے کرتے ڈیش بورڈ پر موبائل رکھے کہا، کیپٹن آیان، مجھے کچھ مت کہہ، میجر وہاب نے مجھے پورے 1 ماہ کے لیے بلوچستان بھیجا ہوا ہے، کیا بتاؤں؟ وہ بے بسی سے کہہ رہا تھا۔ عمر کو بلوچستان کی فضا کچھ خاص راس نہیں آئی تھی۔ آیان کے چہرے پر ایک دھیمی مسکراہٹ ابھری۔ بیسٹ آف لک۔ آیان کے کہنے پر عمر خوب چڑ گیا اور فون رکھ دیا۔ رات کو جب وہ گھر آیا تو عمر کے کئی مسڈ کالز دیکھ کر پریشان ہوا اور فوراً کال کی، جسے دوسری طرف جلد ہی اٹھا لیا گیا۔ آیان، عمر نے کال اٹھاتے ہوئے تیزی سے کہا۔ عمر، کیا ہوا ہے؟ وہ سیدھا مدعے پر آیا۔ آیان، یار، ہم جو سوچتے تھے کہ وہ تمہیں بھولے بیٹھی ہے تو ایسا نہیں ہے۔ وہ اس رشتے کو نہ صرف قبول کر چکی ہے بلکہ وہ اس نکاح کے بارے میں بہت پوزیسو ہو گئی ہے۔ عمر نے بے بسی سے کہا۔ ہوا کیا ہے عمر؟ آیان نے پہلو بدلا۔ یہ تو وہ جان چکا تھا کہ وہ اسے بھولی نہیں ہے، وہ اسے یاد کرتی ہے۔ دوسری طرف عمر نے واصف کی شادی کی ویڈیو کے دوران اس کا اٹھ کر چلے جانا اور پھر کھانے پر سعدیہ کی رخصتی کی بات کرنا اور حیات کا ری ایکشن اسے بتایا تو آیان سر پکڑ کر بیٹھ گیا، اس بات پر کہ وہ اس رشتے کو لے کر کتنی حساس ہو گئی ہے۔ آیان، اب مزید مجھ سے یہ وعدہ نہیں نبھایا جاتا۔ وہ بہت پریشان ہے، بس اسے آج سب بتا دوں گا۔ عمر کے کہنے پر آیان کے تیور چڑھے۔ میں نے تم سب کو کہا تھا کہ یہ بات میں خود سنبھالوں گا۔ تم پر ایک وعدہ بھی بوجھ ہے، تمہیں بس کچھ دیر اور اس وعدے کو نبھانا ہے عمر۔ تم لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہو کہ وہ تمہارے یا کسی اور کے منہ سے ساری حقیقت جان کر سمجھے گی نہیں؟ حیات کو صرف آیان سمجھا سکتا ہے۔ وہ تم لوگوں سے جان کر مجھ سے مزید بدگمان ہو جائے گی۔ خدا را میرے رشتے کو ختم نہ کروا دینا۔ محبت کرتا ہوں تمہاری بہن سے، اس سے دور رہ سکتا ہوں مگر اس سے جدا نہیں۔ آیان کی باتوں پر عمر ٹھنڈا پڑ گیا، پھر کچھ دیر بعد گویا ہوا، اب کیا کروں میں؟ وہ پریشان ہے۔ جاؤ اس سے بات کرو مگر وعدے کو مد نظر رکھتے ہوئے، بلکہ ایسا کرو کہ مجھے کال پر رکھو اور ابھی اس سے بات کرنے جاؤ۔ عمر نے اس کی بات مانتے ہوئے جیب میں موبائل ڈالا اور حیات کے پاس چل دیا۔ آئندہ اس کا ذکر میرے سامنے مت کریے گا، کچھ تو میری آنکھوں پر بھی ترس کھا لے۔ حیات کی بات پر اس نے آنکھیں میچی۔ حیات کی باتوں سے وہ محسوس کر سکتا تھا کہ اب سارے معاملات ٹھیک کرنا کس قدر ضروری ہو گیا ہے۔ حیات کی نم آواز پر اس کا دل دکھا تھا۔ وہ چاہتا تھا جلد از جلد یہ ہجر ختم ہو۔ ہجر لازم ہے تو یہ ہجر نبھائے جاؤ، جا رہے ہو تو کوئی رابطہ بنائے جاؤ، جو بھی اس دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہو، کیسے ممکن ہے کتابوں سے بھلائے جاؤ۔ شاید یہ طرز کسی روح میں گھر کر جائے، عین ممکن ہے کسی دل میں بسائے جاؤ۔ یہ میری رات بھی امید لگائے ہوئے ہے، اس کے دامن سے کوئی صبح لگائے جاؤ۔ گفتگو کرتے اگر ساتھ میں ہوتے کچھ دیر، جاتے جاتے مجھے ایک شعر سنائے جاؤ۔ میری تخلیق کی آواز بنا دو ماہم، میری تحریر کی خاموشی مٹائے جاؤ۔ اگلے روز وہ کراچی پہنچا ہوا تھا اور 2 دن بعد واپس لاہور میں موجود تھا۔ وہ میر ہاؤس کی بجائے اپنے اپارٹمنٹ میں تھا، لیپ ٹاپ کے سامنے بے شمار کاغذ پھیلائے وہ نہ جانے کیا تلاش کر رہا تھا کہ جاوید کی کال نے اس کا دھیان اپنی جانب مبذول کیا۔ اس نے کال اٹھائی اور مصروف انداز میں بولا، السلام علیکم جاوید، کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں آیان بھائی، وہ ایک مسئلہ ہو گیا ہے یونی میں۔ جاوید کی بات پر آیان کے ہاتھ تھمے، وہ سیدھا ہوا۔ کیا ہوا؟ حیات ٹھیک ہے؟ آیان نے بے چینی سے کہا۔ ایک ویڈیو بھیج رہا ہوں سر، وہ دیکھیں۔ جاوید نے کہا تو آیان نے فون رکھ دیا اور تبھی دوسری جانب سے ویڈیو موصول ہوئی۔ اس نے ویڈیو کھولی تو سامنے سائم کو پڑنے والے تھپڑ پر اس کی آنکھیں پھیلی، پھر حیات کا غصہ اور سائم کی باتیں اس کے دماغ کی رگیں پھٹنے کو تھی۔ تمہاری اتنی جرأت سائم بلوچ! آیان نے ٹیبل پر پڑے پانی کے جگ کو قوت سے زمین پر پھینکا اور کمرے کے چکر کاٹتا خود کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے دماغ کا استعمال کرنے لگا اور کچھ ہی دیر میں وہ ایک سینئر کے پاس پہنچا جو یونیورسٹی کیس ہینڈل کر رہے تھے اور آج کل لاہور میں تھے۔ سر، میرے ہاتھ بہت امپورٹنٹ کلیو لگا ہے۔ عمر آپ کو ساری تفصیلات سے آگاہ کر چکا ہے مگر مجھے ایک نئی خبر ملی ہے۔ آیان نے میجر طاہر کے آفس میں داخل ہوتے ہوئے کہا تو اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے مسکرا دیے۔ اور وہ نئی خبر کیا ہے؟ میجر طاہر نے انگلیاں باہم پھنسائے مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ کہنے لگا، اس انفارمیشن کا تعلق اس کیس سے ہے جو کیپٹن اسامہ کے پاس ہے۔
بات یہ ہے کہ سائم بلوچ نامی بندہ بلوچستان سے لڑکیوں کو سرحد پار بھیجتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو کیپٹن اسامہ کو چاہیے۔ جگہ کا نام ایان نے تابعداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دھیمی آواز میں بتایا۔ تمہارے پاس اس کا کوئی پروف ہے؟ میجر طاہر نے ایبروز اچکا کر سوالیہ تاثرات سے کہا۔ نہیں سر، مجھے انفارمیشن ملی تو میں نے آپ تک پہنچا دی۔ پروف اکٹھے کرنا کیپٹن اسامہ کا کام ہے۔ ایان کے کہنے پر وہ کہا لگا گئے۔ انہیں ایان کے یہی صاف اور سیدھی باتیں بہت پسند تھیں۔ میجر طاہر کو ایان میں اپنی جوانی دکھتی تھی، وہی جوش، وہی جذبہ، وہی کام سے کام رکھنے والی عادت۔ کچھ اس لیے بھی ایان ان کا پسندیدہ تھا۔ پھر وہ کچھ دیر بعد اسے نظروں میں رکھتے ہوئے پوچھنے لگے، جو بلو جینز پر وائٹ فارمل شرٹ پہنے ہوئے اپنی کالی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ یونی والے کیس کا کیا بنا؟ اسے ختم کرنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ ہمیں جو چاہیے تھا وہ مل چکا ہے۔ وہ سب تفصیلات جاوید کے پاس ہے، جو کل ہی لاہور آ کر آپ کو دے دے گا، اور الحمدللہ ہم اس میں کامیاب رہے۔ ایان نے آخر میں خوشی سے کہا تو میجر طاہر کی آنکھیں بھی خوشی سے چمکی۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو کیپٹن، میجر طاہر نے فخر سے کہا تو ایان کے چہرے پر تبسم پھیلا۔ دیٹس این آنر فار می، تھینک یو سر، ایان نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ پھر یونی کیس کے سلسلے میں تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد جب وہ جانے لگا تو میجر طاہر بولے، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی تھی ایان۔ ایان ان کے لہجے پر چونکا۔ میجر طاہر اسے ہمیشہ کیپٹن ہی کہتے تھے، اب اچانک اس کا نام لیا گیا تھا، مطلب معاملہ سیریس ہے۔ جی سر، میں سن رہا ہوں، ایان نے کہا۔ میجر طاہر نے گہری سانس بھر کر کہنا شروع کیا۔ ایان میری چھوٹی بہن ہے میرب، اس نے تمہیں اکثر میرے آفس میں آتے جاتے دیکھا ہے۔ اسے تم پسند ہو اور مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، تو کیا تم اس سے ایک بار مل سکتے ہو؟ وہ تم سے شادی کرنے کی خواہش مند ہے۔ ایان اس سب کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ اسے اس سب کی بالکل امید نہیں تھی۔ سر، مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کی یہ بات نہیں مان سکتا، کیونکہ میری ایک بیوی ہے جسے میں کسی صورت بھی چھوڑ نہیں سکتا۔ ایان کا لہجہ باور کروانے والا تھا۔ میجر طاہر کی مسکراہٹ برقرار رہی۔ کیا تم میرب سے مل کر یہ بات اسے خود بتا سکتے ہو؟ میجر طاہر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں آپ کی بہن سے ملنے کا خواہش مند نہیں ہوں سر، میرے لیے میری حیات کافی ہے، کیا میں اب جا سکتا ہوں؟ ایان نے بلا کی سنجیدگی سے کہا تو میجر طاہر نے مسکرا کر اسے دیکھا اور جانے کی اجازت دے دی۔ وہ ایان کو ویسے بھی بہت پسند کرتے تھے، اور اس کی اپنی بیوی سے وفاداری اسے مزید متاثر کر گئی تھی۔ انہوں نے ہاں میں سر ہلا کر اسے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ باہر نکلا تو میرب دروازے سے کان لگائے کھڑی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ سیدھی ہوئی اور اپنی سرمئی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ایان ایک نظر دیکھ کر پاس سے گزر گیا تو میرب اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ ایان نے مڑ کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ کہنے لگی، بس 2 منٹ بات کر سکتے ہیں پلیز؟ وہ ابھی کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ میرب پھر بولی، صرف 2 منٹ؟ ایان نے بے بسی سے نگاہیں پھیری اور اسے آنے کی اشارہ کر کے آگے چلنے لگا۔ وہ چلتا ہوا سٹنگ ایریا میں آ گیا اور میرب اپنے دلکش سراپے کے ساتھ اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کہیں؟ ایان نے بھاری آواز میں کہا۔ ایان، میں آپ کو پسند کرتی ہوں، مگر میں اس بات سے انجان تھی کہ آپ کا نکاح ہو چکا ہے۔ آپ مجھے غلط مت سمجھیے گا۔ میرب اس طرح بھی کیفیت میں کہہ رہی تھی۔ ایان اسے نہیں دیکھ رہا تھا، وہ نظر جھکائے بیٹھا تھا۔ جواباً وہ کچھ نہ بولا۔ کیا ہم اچھے دوست بن سکتے ہیں؟ میرب نے ہمت کر کے بولا، کیونکہ مقابل بالکل ہی بے نیاز بیٹھا تھا۔ نہیں، ایک لفظی جواب، وہ بھی بغیر نظریں اٹھائے۔ کیا میں وجہ جان سکتی ہوں؟ میرب نے اپنی سرمئی آنکھیں اس پر گاڑی جو سفید فارمل شرٹ پر ماتھے پر بکھرے بالوں میں سیدھا دل میں اتر رہا تھا۔ پھر اس کا یوں نظریں جھکا کر بیٹھنا اس کے دل میں اتر رہا تھا۔ آپ اس چیز کا حق نہیں رکھتی، ایان نے سرد لہجے میں بغیر اس کی طرف دیکھے جواب دیا تھا۔ حق تو میں واقعی نہیں رکھتی، مگر آپ اگر اس بات کا جواب دے دیں گے تو میں آئندہ کبھی آپ کے راستے میں نہیں آؤں گی۔ میرب نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جس کی نظریں ہنوز جھکی ہوئی تھی۔ کون سی بات؟ بے تاثر لہجے میں پوچھا گیا۔ آپ مجھے دوست کیوں نہیں بنا سکتے؟ میرب نے اپنی بات دہرائی۔ کیونکہ میں جس سے محبت کرتا ہوں وہی میری بہترین دوست ہے، اور مجھے محبت میں تو کیا، دوستی میں بھی شراکت پسند نہیں ہے۔ وہ میرے لیے کافی ہے اور میں اس کے لیے۔ امید ہے آئندہ آپ سے سامنا نہیں ہوگا۔ ایان یہ کہہ کر اٹھ گئی اور بغیر اسے دیکھے وہاں سے تیز قدموں سے نکل گیا۔ پیچھے بے بسی سے کھڑی رہ گئی۔ اس کے بعد وہ گھر پہنچا تو وہ آتے ہی عمیر کو کال کرنے لگا۔ دوسری طرف عمیر اس وقت حیات سے بات کر رہا تھا، اور فون پر ایان کا نام پڑھ کر اس نے اسکرین کو چھپا لیا تھا اور اسے آرام کرنے کا کہہ کر خود اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کال اٹھا لی گئی تو ایان نے بے چینی سے پوچھا، عمیر، حیات کدھر ہے؟ اس کی بے چینی پر عمیر کے چہرے پر تبسم پھیلا۔ ریلیکس، وہ لاہور آ گئی ہے اور باقی کا معاملہ تو تمہارے علم میں ہوگا ہی۔ ہاں، وہ ٹھیک ہے۔
آیان نے اضطراب سے پوچھا۔ ہاں وہ ٹھیک ہے مگر اس کی فکر ہے۔ اگر سائم نے عمیر کی بات آیان نے درمیان میں ہی اچک لی۔ سائم کو جو کرنا ہے اسے کرنے دینا، وہ میرا اور سائم کا معاملہ ہے۔ مگر آیان، عمیر احتجاج کرنے لگا کہ آیان بولنے لگا، عمیر اس جنگ کے اختتام کا وقت آ پہنچا ہے، حیات کا خیال رکھنا، خدا حافظ۔ آیان نے کہہ کر فون رکھ دیا۔ 2 دن اس نے سائم بلوچ کے خلاف ہر معلومات نکلوا لی تھی اور دوسری طرف صرف اس ٹرک کے نمبر کو لے کر وہ چلا تھا اور قاتل سے آگاہ ہو چکا تھا، اور اس سب میں اسے ایک اندرونی انسان نے بے انتہا مدد کی تھی۔ اس کے بغیر شاید وہ سب نہ کر پاتا۔ تمہارا شکریہ دائم، آیان نے تشکر سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا جو اس کے سامنے کھڑا 28 سال کا ایک بھرپور مرد تھا۔ شکریہ کی بات نہیں، یہ میرا فرض تھا، دائم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں جانتا ہوں تمہارے لیے یہ سب بہت مشکل تھا۔ آیان کی بات دائم محض مسکرا دیا۔ تبھی اس کا فون بجا اور عمیر کالنگ دیکھ کر بے چینی سے فون اٹھایا۔ ڈونٹ ٹیل می کہ حیات کو کچھ ہوا ہے، آیان نے کہا تو دوسری طرف عمیر کے کہے جملوں پر اس کے ماتھے پر شکنوں کا جال بچھا۔ آئی ول ڈیل وتھ ہم، آیان نے کہہ کر فون کاٹ دیا۔ کیا ہوا؟ دائم کے پوچھنے پر اس نے گہری سانس خارج کی۔ سائم بلوچ نے اپنی اوقات دکھا دی، حیات کو لے گیا۔ میں جانتا ہوں وہ کہاں لے گیا ہوگا، اس شہر میں صرف ایک ہی جگہ ہو سکتی ہے، دائم نے کہا تو اسے تھوڑی تسلی ہوئی۔ کہاں؟ آیان نے بے چینی سے کہا تو دائم اسے ساتھ لیے مطلوبہ جگہ پر پہنچا تھا۔ جاوید بھی لاہور ہی تھا تو آیان نے اسے اپنے ساتھ کے لیے بلا لیا۔ مجھے معلوم ہے اس کے ساتھ رفیق کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا کیونکہ اس کے باپ کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ طارق بلوچ اسے پہلے ہی وارن کر چکے تھے مگر اس نے کسی کی نہیں سنی۔ دائم فرنٹ سیٹ پر بیٹھا اسے آنے والی سچویشن کے متعلق بتا رہا تھا۔ وہ جب وہاں پہنچے تو سائم اپنی گاڑی میں بیٹھتا گاڑی بھگا لے گیا تو دائم کو گاڑی میں رہنے کا کہہ کر وہ جاوید کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اندر ہر جگہ گہرا اندھیرا تھا۔ یہ کوئی پرانا فارم ہاؤس تھا جس پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے اجڑ کر رہ گیا تھا۔ وہ دونوں دبے پاؤں اندر بڑھ رہے تھے کہ ایک کمرے سے کچھ آوازیں آنے لگی جو کسی کے ہونے کا پتہ بتا رہی تھی۔ وہ آگے بڑھے تو ایک کمرے کے باہر 2 ہٹے کٹے آدمی کھڑے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کوئی بات کر رہے تھے۔ آیا نے جاوید کو اشارہ کیا تو وہ سمجھتا ہوا آگے کی طرف بڑھا اور مخالف سمت تھوڑا شور پیدا کیا جسے محسوس کرتے ہوئے وہ دونوں اس طرف بڑھے تھے۔ تبھی ایک طرف سے آیان نے اور دوسری طرف سے جاوید نے ان کی گردن دبوچی اور ایک ہی انداز میں مروڑی کہ وہ وہیں زمین پر ڈھہ گئے۔ اس خاموش کارروائی کے بعد آیان کمرے کی جانب بڑھا اور دروازہ کھول کر فضا میں فائر کیا تھا۔ رفیق اس سب کے لیے تیار نہیں تھا، وہ ہڑبڑا گیا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتا وہ جاوید کے شکنجے میں آ چکا تھا۔ حیات کا ڈھلکا ہوا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ بے ہوش ہے یا اسے بے ہوش کیا گیا ہے۔ آیان نے آگے بڑھ کر اس کے منہ سے کپڑا نکالا اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی مگر اسے ہنوز ہوش و حواس سے بیگانہ دیکھ کر باہوں میں اٹھاتا گاڑی تک لایا اور اندر بٹھاتا اس کے ارد گرد طریقے سے دوپٹہ لپیٹ دیا۔ دائم نے فوراً سے گاڑی گھر کی طرف بڑھا دی کیونکہ یہ وہ پہلے سے بتا چکا تھا کہ حیات کو سیدھا گھر لے جائے گا۔ راستے میں اس نے فون کر کے ڈاکٹر کو شاہر ولا آنے کا کہہ دیا تھا۔ ان کے پہنچنے تک ڈاکٹر احمد بھی وہاں موجود تھے۔ دائم انہیں شاہر ولا میں اتارتا آیان کو کوئی اشارہ کرتا وہاں سے چلا گیا۔ آیان نے حیات کو بستر پر لٹایا اور ڈاکٹر کے چیک اپ کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ وہ کچھ گھنٹے مزید بے ہوش رہے گی اور پھر زخموں کا مرہم دے کر وہ چلے گئے۔ اب وہ اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ عمر یہاں نہیں تھا ورنہ یہ دن دیکھنا ہی نہ پڑتا اور وہ سائم کا معاملہ اب تک ختم کر چکا ہوتا۔ وہ بیٹھا اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر اس کے ہوش میں آنے کے بعد ہونے والی بات وہ سمجھ گیا تھا کہ حیات کو ابھی اس کی موجودگی ہی شوق میں مبتلا کر گئی ہے تو اسے وہ سب کیسے بتائے گا۔ وہ 2 دن کا وقت لے کر وہاں سے نکل آیا اور آ کر عمر کو ساری بات بتائی۔ پھر اس نے میجر طاہر سے بات کر کے کیپٹن اسامہ کو ساری تفصیلات سے آگاہ کر دیا۔ اب 2 دن بعد وہ اس کے ساتھ بیٹھا اپنی داستان اس کے گوش گزار کر رہا تھا۔ اس نے ساری بات بتا کر ایک گہرا سانس بھرا اور شوق بیٹھی حیات کو دیکھا۔ وہ ششدر سی اسے دیکھ رہی تھی۔ آج اسے ہر سوال کا جواب مل چکا تھا، وہ بس ششدر تھی۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ کیسا ری ایکٹ کرے۔ آیان نے اس کے دائیں ہاتھ پر دباؤ ڈالا جو ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ تب حیات کا تسلسل ٹوٹا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی کہ میں کیسا ری ایکشن دوں، میرا دماغ سب کچھ قبول نہیں کر پا رہا، حیات نے دھیمی آواز میں کہا تو آیان اس کے تھوڑا قریب ہوا اور اسے آنکھوں میں تسلی دی۔ کچھ لمحے خاموشی سے سرکے تھے۔
رات کی سیاہی اور ہوا کی خنکی سے دونوں بے نیاز تھے۔ ویسے مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم میرے سامنے ہو۔ آیان نے بات شروع کی تو مسکرا دی۔ تمہیں میری اتنی فکر کیوں تھی؟ حیات نے مسکراہٹ دباتے ہوئے عام سے لہجے میں کہا تو وہ کہا لگا گیا، تم جو سننا چاہتی ہو اس کے لیے بھی ماحول ٹھیک نہیں۔ آیان نے ایک آنکھ دبا کر مسکراتے ہوئے کہا تو حیات ہنس دی اور اس کی ہنسی میں کھو سا گیا۔ کتنی دیر بعد اس کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھا تھا، مسکراتے ہوئے شاید دیکھا ہو۔ اسے خوش کافی عرصے بعد دیکھا تھا۔ حیات نے اسے خود میں کھویا ہوا پایا تو وہ کنفیوز ہوئی۔ آج میری زندگی مکمل ہو گئی ہے، آیان نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا تو حیات کے رخسار گلابی پڑے۔ آیان! اس کے پکارنے پر اس کا تسلسل ٹوٹا اور مسکرا کر شرارت سے کہنے لگا، کیا ہے نا، میری زندگی میں ایک عدد چھپکلی کی کمی تھی۔ کافی عرصہ ہو گیا تھا اس چھپکلی کو دیکھے، اس لیے۔ آیان کے چھپکلی کہنے پر سیکنڈز کے اندر حیات کے تاثرات بدلے تھے اور اس کی جگہ دبا دبا غصہ آ گیا تھا۔ آیان بھی کہہ کر رکا نہیں تھا، وہ جھولے سے اٹھتا نیچے کی جانب بھاگا تھا کیونکہ اس کے اگلے ہی لمحے حیات اس کے پیچھے تھی۔ آیان بھاگتا ہوا لان میں پہنچا تھا، اسے لگا کہ حیات سردی دیکھ کر اس کے پیچھے نہیں آئے گی، مگر وہ غلط تھا، حیات اس کے پیچھے ہی تھی۔ بندر تم ٹھہرو ذرا، تمہاری ساری کمیاں پوری کرتی ہوں میں، رکو ذرا، حیات کہہ کر اس کے پیچھے تھی۔ ایک چکر لان کا لگا کر حیات تھکتے ہوئے لان کی نم گھاس پر بیٹھی تھی تو آیان اسے بیٹھتا دیکھ کر اس کے پاس آیا جو گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ وہ مسکراہٹ دبا کر اس کے ساتھ ہی گھاس پر بیٹھ گیا اور خود بھی گہرے سانس لینے لگا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، تبھی گھاس پر شبنم کے قطرے واضح تھے۔ خود کو کمپوز کر کے حیات نے آیان کی طرف دیکھا، تبھی اس نے بھی نگاہیں اٹھائی۔ کالی آنکھیں جب بھوری آنکھوں سے ٹکرائی تو یہ دونوں یک دم ہنس دیے، جیسے عرصے بعد ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ کر اپنے گزرے دن یاد آئے ہوں۔ اتنے بڑے ہو کر بھی وہ ویسے ہی تھے۔ وقت ہر رشتے کے درمیان نہیں ٹھہرتا، ان دونوں کو اس وقت پاگلوں کی طرح ہنستے دیکھتے ہوئے چاند نے کہا تھا۔ ہوا کی خنکی سے بے پرواہ وہ لگاتار ہنستے جا رہے تھے، پھر ہنستے ہوئے آیان گھاس پر ہی لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد دونوں کے کہے بند ہوئے تو دونوں کے چہروں پر جاندار مسکراہٹ تھی۔ اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم نے شاید ایک دوسرے کو مس نہیں کیا، ہماری ان حرکتوں کو کیا ہے۔ آیان کے کہنے پر ساتھ بیٹھی حیات پھر ہنس دی۔ سنیں، آیان نے آواز میں چاشنی بھرتے ہوئے کہا تو حیات ٹھٹکی۔ معافی کی کوئی گنجائش ہے؟ حیات نے اس کی بات پر نفی میں سر ہلا دیا اور اٹھ کر جانے لگی کہ آیان اٹھ بیٹھا اور اس کا ہاتھ تھام گیا۔ کیسے ملے گی معافی بیگم صاحبہ؟ کوئی قصور نہ ہونے کے باوجود وہ اس سے معافی کا طلبگار تھا۔ حیات نے ہاتھ چھڑوایا۔ آیان، سردی بہت ہے، اندر چلو۔ حیات کے کہنے پر وہ ہنس دیا۔ حیات، ہم اسی سردی میں 5 گھنٹے چھت پر بیٹھ کر آئے ہیں، آیان نے مسکراتے ہوئے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ لگتا ہے معافی کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ اس کی بات پر وہ رخ موڑ کر اپنی مسکراہٹ چھپاتی اندر کی طرف بڑھ گئی تو آیان بھی ہنستا ہوا اندر چل دیا۔ عمیر نے کھڑکی کے پردے برابر کیے اور مسکراتے ہوئے دروازے کی طرف متوجہ ہوا جہاں سے کچھ دیر بعد آیان داخل ہوا تھا۔ مان گئے بھائی، تجھے میری بہن کو ڈیل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، مگر تم نے کمال کر دیا، عمیر نے اسے داد دیتے ہوئے کہا تو مسکرا دیا اور کچھ یاد آنے پر بولا، عمیر صاحب باز آ جائے، آپ میاں بیوی کے رومانٹک لمحات پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ آیان کے کہنے پر وہ ہنسنے لگا۔ رومانٹک نہیں، بے وقوفوں والے، جس میں دونوں پاگلوں کی طرح ہنس رہے تھے اور میں پریشان ہو رہا تھا کہ لان میں کون سی خلائی مخلوق نے قبضہ کر لیا ہے۔ آیان اس کی بات پر مسکرا دیا اور جوتے اتارتا عمیر کے بیڈ پر براجمان ہو گیا۔ وہ بغیر کوئی شور کیے دھیمے قدموں سے کمرے سے باہر نکلی اور سفری بیگ کاندھے پر ڈالے، ایک ہاتھ میں موبائل اور گاڑی کی چابیاں پکڑے وہ باہر کو چل دی۔ ابھی سورج کی ہلکی ہلکی کرنیں پھوٹ رہی تھی، فجر کو قضا ہوئے زیادہ وقت نہ گزرا تھا۔ کچھ دیر میں وہ گاڑی سڑک پر ڈال چکی تھی اور گوگل پر لوکیشن بھی ڈال چکی تھی۔ اپنی منزل پر گامزن ہوئے اسے بمشکل آدھا گھنٹہ ہی بیتا تھا کہ ایک سفید رنگ کی گاڑی تیز رفتاری سے اس کے پاس سے گزری اور آگے جا کر اس کا راستہ روک گئی۔ حیات نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی اور اس کا سر اسٹیئرنگ پر لگا، جس وجہ سے ایک کر رہا اس کے لبوں سے آزاد ہوئی۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتا ماتھے پر بل ڈالے اس کی گاڑی کی جانب بڑھا تھا اور ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر اسے بازو سے تھام کر باہر نکالا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم ایسے چپ چاپ گھر سے نکل آؤ گی اکیلے تو مجھے معلوم نہ پڑے گا؟ اس نے سخت تیوریوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ حیات کا بازو ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ حیات نے اپنا بازو چھڑوایا اور گویا ہوئی۔ تم ایک ایسے علم کہ میں کہاں جا رہی ہوں؟ حیات کی آواز میں تھوڑی حیرت تھی۔ حیات میر، میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں، جانتا ہوں اس چھوٹے سے دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے۔
उसने दिमाग पर उंगली रखे हुए कहा तो हयात मुंह बसोर गई। वापस चलो, आयान ने गुस्से से कहा तो हयात टस से मस न हुई। मुझे बलोच हवेली जाना है, वो जिद्दी लहजे में बोली तो आयान के माथे के बल मजीद गहरे हुए। हयात, मैंने कहा वापस चलो, वो थोड़े सख्त लहजे में बोला तो हयात की आंखों में नमी तीरने लगी। आयान, तुम क्यों नहीं समझ रहे? मुझे जाना है, प्लीज़ मुझे जाने दो, एक बार, प्लीज़ एक बार। हयात ने कहते हुए आयान का दाया हाथ अपने हाथों में लिया था। उसके माथे के बल ढीले हुए। वो लोग सड़क के बीचों बीच खड़े थे जहाँ इक्का दुक्का गाड़ियाँ ही गुजर रही थी। प्लीज़ मान जाओ ना, हयात ने रिंधी हुई आवाज़ में कहा तो आयान उससे अपना हाथ छुड़वाता हुआ अपनी गाड़ी की जानिब आया और गाड़ी में बैठते उमैर को कुछ कहता हुआ बाहर निकल आया। उमैर सोई सोई हालत में फ्रंट सीट से निकलकर ड्राइविंग सीट पर आ गया। वो ऐसे था जैसे नींद में चल रहा हो, क्योंकि रात को देर से सोने के बावजूद वो आयान के कहने पर उसके साथ आया था। वो गाड़ी लेकर घर की जानिब रवाना हो गया तो आयान उसकी जानिब मुड़ा और उसका हाथ पकड़ता उसे फ्रंट सीट पर बैठा गया और खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली। खुद वो काफ़ी देर खामोश रहा। माथे पर पड़े बल इसकी नाराज़गी की निशानी थे। हयात उंगलियां चटकारते हुए अपने लब को तरने लगी और उसने कभी आयान को गुस्से में नहीं देखा था। उसके लिए तो वो हमेशा खुशमिजाज, शरारती और मुस्कुराता हुआ आयान था। वो उसका जलाली रूप पहली बार देख रही थी, मगर वो अपने गुस्से में भी उसकी बात मान गया था। आयान, उसने मासूमियत के रिकॉर्ड तोड़ते हुए चाशनी भरे लहजे में कहा तो आयान के दिल ने बीट मिस की। जब वो उसका नाम इतनी नरमी से लेती थी तो वो खुद ब खुद पिघल जाता था। हयात, खामोश रहो, आयान ने सख्ती से कहा तो हयात के तेवर चढ़े। क्या मसला है तुम्हारे साथ? प्यार से बात करो मेरे साथ, वरना गाड़ी से निकाल दूंगी। हयात के गुस्से से कहने पर आयान ने बेयकीनी से ऐब्रोज का और स्टीयरिंग को देखकर जैसे यकीन किया हो कि गाड़ी वो चला रहा है या हयात। फिर उसने एक तरफ गाड़ी रोकी और उसकी तरफ मुड़ा। तुम्हारे पास दिमाग वगैरह की तो बहुत ज़्यादा कमी है, ये तो मुझे इल्म था, मगर तुम तो सिरे से अकल से पैदल हो। वो उसकी तरफ घूमता हुआ बैठा था तो हयात पीछे खिसकी और दरवाजे के साथ लगकर बैठ गई। मैं कल रात से तुम्हें बता रहा हूँ कि वो लोग कैसे पागल है, साइकोपैथ किस्म के, हसद और जलन के मारे जो तुमसे तुम्हारे दो अजीज रिश्ते छीन चुके हैं। और हयात मैडम सुबह ही सुबह उठकर उनसे मुलाकात को निकल पड़ी है। मतलब कमाल है। चलो, तुम्हें जाना था तो मैं मर गया था क्या, जिंदा हूँ ना? कह नहीं सकती थी, अकेले जाने की क्या ज़रूरत थी? आयान के लहजे में सख्ती थी मगर अल्फाज से वाज़ेह फ़िक्र झलक रही थी। हयात की आंखों के कटोरे भीगने लगे। तुम ये सब प्यार से भी कह सकते थे, उसने रिंधे हुए लहजे में कहा तो आयान ने नज़रें फेरी। प्यार से बाकी बातें कहूँगा ना, वो काफ़ी होंगी, उसने कहकर गाड़ी दोबारा रास्ते पर डाली। हयात ने खौफगी का इजहार करते हुए रुख मोड़ लिया और खिड़की से बाहर देखने लगी। आयान ने एक नज़र उसके खफा चेहरे पर डाली और मुस्कुरा दिया। वो जानता था कि उसे हयात को कैसे मनाना है। अच्छा, आइंदा नहीं करूँगा गुस्से से बात, पक्का। अब नाश्ता कर लो हयात, खाने को इंतज़ार नहीं करवाते। कुछ देर बाद वो एक होटल के बाहर चारपाइयों पर बैठे थे और दरमियान में मेज़ पड़ी थी जिस पर नाश्ते के लवाजमात सजे थे और हयात खौफगी दिखाती रुख मोड़े हुए थी। आइंदा तुमने मुझसे गुस्से से बात की तो मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी आयान, हयात कहकर नाश्ते की जाने मुतवज्जा हो गई। वो मुस्कुरा गया और नाश्ते की तरफ हाथ बढ़ाए। वो हल्का फुल्का नाश्ता करके अब चाय पी रहे थे। हयात इर्द गिर्द देखते हुए उससे बातें कर रही थी और वो सिर्फ उसे देखे जा रहा था, जो हल्के गुलाबी रंग की कमीज़ के साथ सफ़ेद कैपरी पहने, गुलाबी दुपट्टा सर पर जमाए, सफ़ेद नाजुक सी जर्सी पहने उससे बातें कर रही थी। ये रंग अच्छा लग रहा है तुम पर, आयन ने बात के दौरान अचानक कहा तो वो चौंकी और उसे देखने लगी, जो रात वाले हुलिये में था, माथे पर बिखरे बाल जिन्हें वो हाथों से संवार चुका था। वो मुस्कुरा दी। शुक्रिया। उसकी शर्मीली मुस्कुराहट को देखकर आयान हंस दिया। यार, तुम्हारा ये कौन सा रूप है? हयात गड़बड़ाई और ख़ुद को कंपोज करते हुए बोली, चले, सर्दी हो रही है। आयान हयात के कहने पर मुस्कुराहट दबाता सर हिला गया और उठ खड़ा हुआ। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। बस क्लाइमैक्स बचा है, बहुत मज़ेदार नावल है। आई होप आप सबको ये पसंद आ रही होगी। तो जल्दी से अपने कॉन्टैक्ट में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको नावल कैसा लग रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।